اللہ کے نبی پر جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ دراصل خدا کی وحی تھی، اور ایک خدا کی وحی قرآن کی شکل میں آئی اور ایک اللہ کی وحی حدیث کی شکل میں آئی۔ دو شکلوں کے اندر خدا کی وحی نازل ہوئی۔ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے، اور حدیث کے اندر معانی تو اللہ کے لیکن لفظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجیے، مثال دوں گا تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ مثال یہ ہے، فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار دور دراز کسی ملک میں رہتا ہے۔ ایک آدمی آپ کی بستی میں آیا اور وہ اس بستی کو جانے والا تھا جس بستی میں آپ کا کوئی دوست رہتا ہے یا آپ کا رشتہ دار رہتا ہے۔ آپ نے اس جانے والے سے کہا کہ بھائی جب آپ یہاں سے جائیں گے تو میرا ایک پیغام ہے، وہ میرے دوست کو دینا ہوگا، وہ میرے رشتہ دار کو آپ کو پہنچا دینا ہوگا۔ اس نے کہا بہت اچھا، آپ پیغام دے دیجیے۔ تو آپ پیغام دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خط لکھ دیں، خط لکھ کر بند کر کے سر بمہر کر کے اس آدمی کو دے دیں اور کہیں یہ میرا پیغام ہے، لے جا کر میرے دوست کو دے دیں۔ اب جو خط جا رہا ہے، لفظ بھی آپ کے جا رہے ہیں، معنی بھی آپ کے جا رہے ہیں۔ لفظ بھی آپ ہی کے، جو آپ نے لکھا وہی جا رہا ہے۔ جو لفظ آپ نے لکھا وہ خط کے اندر موجود ہے، بعین ہی وہی خط لے کر ایک آدمی آپ کے دوست کے پاس میں جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کے دوست ملے تھے، انہوں نے یہ لیٹر آپ کو دیا ہے، یہ لیجئے گا۔ اب وہ لے کے آپ کا لیٹر پڑھتا ہے، لفظ بھی آپ کے لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو معنی ہے وہ بھی آپ ہی کے لکھے ہوئے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی جب آپ جائیں گے تو میرا ایک پیغام لے کے جانا، کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ جب جائیں وہاں تو میرا سلام ان کو کہہ دیجیے۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ میرا سلام ان کو کہہ دیجیے، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ میرا کاروبار سب ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ بھی ان کو سنا دینا کہ اللہ کے فضل سے، کرم سے بیوی بچے میرے سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ آپ نے پیغام دیا، اور وہ آدمی وہاں پر پہنچا اور وہاں پر جا کر آپ کے دوست سے یا آپ کے رشتہ دار سے ملا، اور مل کر اس سے کہتا ہے کہ آپ کے فلاں دوست مجھے ملے تھے بنگلور میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام ہے۔ حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا میرا سلام ان کو کہہ دینا۔ وہ جا کے کہتا ہے وہ مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو میں سلام سنا دوں، اور یہ بھی میں کہہ دوں، آپ کو بتا دوں ان کے بیوی بچے اچھے۔ اس نے تو کہا تھا میرے بیوی بچے، اس نے کیا کہا تھا؟ میرے بیوی بچے اچھے ہیں۔ یہ جانے والا کیا بولتا ہے؟ ان کے بیوی بچے اچھے ہیں۔ لفظ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ لیکن معنی تو نہیں بدلا۔ لفظ بدل گیا، معنی نہیں بدلا۔ وہ بول رہا تھا میرے بیوی بچے، وہ جا کے بول رہا ان کے بیوی بچے اچھے ہیں، اور انہوں نے کہا، اس نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ وہ کہتا انہوں نے کہا ان کی تجارت بھی ٹھیک چل رہی ہے، ان کا کاروبار اچھا ہے۔ حالانکہ اس نے کہا تھا میرا کاروبار اچھا ہے۔ لفظ بدل گیا لیکن معنی تو نہیں بدلا۔ جو مقصد تھا، جو منشا تھا، اسی منشے کو، اسی مقصد کو اس نے وہاں ادا کر کے بتا دیا۔ لفظ اس نے اپنے پیش کر دیے، معنی آپ کا وہاں بتا دیا۔ معنی لے کر گیا، لفظ اپنے لگا دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر بھائیو، قرآن کا مقصد
قرآن جو ہے اس کی مثال ہے خط کی طرح کہ اللہ کی طرف سے الفاظ بھی آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے معنی بھی نازل ہو رہے ہیں. اور حدیث ایسا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی کو آپ نے زبانی کہہ دیا، اسی طریقے پر اللہ کے نبی کے دل کے اوپر مضمون نازل ہوتا ہے، معنی نازل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اس معنی کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر پیش کر دیتے. یہ فرق ہوا حدیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر. یہ دو اصلیں لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے.